اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء۔ سورت میں یہ مقصد ذکر کیا گیا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق میں جو سب سے برتر مخلوق ہے پیغمبر، تو انہوں نے بھی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگی ہیں اور وہ بھی غمی اور خوشی میں اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو جب وہ اپنی حاجتیں خود پوری نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورت کو ہم آسانی کے لیے 6 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول آیت نمبر 15 تک، جس میں تخویف اخروی ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد منکرین کے قرآن پر اعتراضات، پیغمبر پر اعتراضات اور اس کے جوابات دیے گئے۔ دوسرا باب آیت نمبر 16 سے 29 تک، جس میں زواجر دیے گئے مشرکین کو، دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے ذکر کی گئی کہ ہر پیغمبر کو میں نے یہ توحید کی دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تیسرا باب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک، جس میں دلائل عقلیہ توحید پر ذکر کیے گئے اور مقاصد اربعہ سے انکار پر زواجر ذکر کیے گئے۔ یہ چوتھا باب آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 93 تک، جس میں سورت کے مقصد پر پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے۔ اب یہاں سے یہ 5واں باب ہے، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 104 تک۔ اس 5ویں باب میں بشارت ذکر کی جاتی ہے ایمان والوں کو، اور زجر دیا گیا ہے منکرین کو، مشرکین کو اور منکرین کو۔ ایمان والوں کو بشارت ہے اور زجر ہے مشرکین کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ گزشتہ آیت میں ذکر کیا گیا کہ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، یہ سب ہماری طرف لوٹ کر واپس آئیں گے۔ تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے، یہ تو وہاں پہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے دربار میں وہ جو نجات کا ذریعہ ہے، نجات جن لوگوں کو ملنی ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں، کہ کن لوگوں کو نجات ملے گی اور کن لوگوں کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ان آیات میں بشارت ذکر کی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دربار میں نجات ان کے لیے ہے۔ بروز قیامت وہ جو عملی فیصلہ ہے وہ تو اللہ کریں گے، لیکن دنیا میں جو علمی فیصلہ ہے، یہ تو اس کی بنیاد پہ انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بروز قیامت
نجات کن لوگوں کی ہوگی. ٹھیک ہے، آج عملی فیصلہ یہ تو نہیں ہو رہا، لیکن علم کی بنیاد پہ فیصلہ انسان کر سکتا ہے کہ بروز قیامت نجات کن لوگوں کی ہوگی اور بروز قیامت کون لوگ گرفتار ہوں گے اللہ کے عذاب میں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ پر جو کوئی عمل کرے من الصالحات، نیک عمل کرے، لیکن نیک عمل کے لیے جو بنیادی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ تو اس حال میں کہ وہ مومن موحد ہو، اس کا عقیدہ ایمان کا ہو، اس کا عقیدہ توحید کا ہو. فلا کفران لسعیہ، تو ناشکری نہیں کی جائے گی لسعیہ، اس کے عمل کی. مطلب یہ کہ اس کے عمل، وہ اپنے عمل کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا. فلا کفران لسعیہ، تو ناشکری نہیں کی جائے گی اس کے عمل کی. مطلب یہ کہ وہ اپنے عمل کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ اسے پورا پورا اجر بروز قیامت دے گا. کہ اس کا عمل برباد نہیں ہوگا، اس کی کاوش وہ برباد نہیں ہوگی. اور سعیہ دوڑ کو کہتے ہیں کہ اسی لیے عمل وہی عمل وہ اللہ کے دربار میں وہ مقبول ہے، عمل وہی عمل اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہوگا کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو تھکایا ہو. سعیہ دوڑنے کو کہتے ہیں، اور اکثر یہ قرآن مجید میں اسے یہ اچھے افعال میں اسے استعمال کیا ہے. تو یعنی وہ اسی لیے انسان جو کام وہ عادتاً کرے تو عادتاً ایسے عمل پر کہ اسے اجر وہ نہیں ملتا، بلکہ اسی عمل پر انسان کو اجر ملے گا کہ جو یہ اہتمام کے ساتھ ہو اور جو باقاعدہ اس کے لیے کہ انسان نے کوئی دوڑ دھوپ کی ہو. اور عادتاً اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھیں ایسا عمل یہ سعیہ کے دائرے میں نہیں آتا. یہ طواف کے بعد جو عمرے اور حج میں جو صفا اور مروہ کی جو کوشش کی جاتی ہے اسے بھی سعیہ کہتے ہیں. سعیہ وجہ یہ ہے کہ اس میں دوڑ ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنے آپ کو تکاتا ہے. تو اسی طرح جس عمل میں انسان نے اپنے آپ کو تکایا ہوگا تو اس کے عمل کی ناشکری وہ نہیں کی جائے گی، اسے ضرور اس کا اجر اور اس کا ثواب وہ ملے گا، کیونکہ اللہ کی ذات یہ شکور ذات ہے. یہ قرآن مجید میں یہ صفت یہ اللہ کی بھی آتی ہے کہ اللہ شکور ہے. شکور معنی انسان کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو معنی شکر گزار، شکر ادا کرنے والا. لیکن اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ شکور یعنی قبول کرنے والا عمل کا، وہ تمہارے عمل کی قدر کرے گا، ناقدری نہیں کرے گا. کیونکہ اس کے ہاں جو بھی انسان جو عمل کرتا ہے لیکن عمل سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان ہے اور وہ توحید ہے. جی افسوس کی بات یہ ہے آج کے دور میں جی کہ لوگوں کے ہاں نماز کی تو بڑی اہمیت ہے اور یقیناً ہے بھی، لوگوں کے ہاں حج اور عمرے کی تو بڑی اہمیت ہے اور یقیناً ہے بھی، لوگوں کے ہاں مسواک کی تو بڑی اہمیت ہے اور یقیناً ہے بھی، لیکن جو اہمیت وہ ایمان کی ہے اور جو اہمیت وہ عقیدے کی ہے تو کاش کے مسلمان اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہوتے کہ عمل سے زیادہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اور جس پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان اور وہ ہے عقیدہ. اسی لیے بہت سارے لوگ دنیا میں اللہ آزمائشیں لاتا ہے اور تکالیف لاتا ہے جی، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، لیکن تھوڑی تکلیف وہ آ گئی
تو پھر انہی تکالیف میں حتیٰ کہ وہ لوگ شرکیہ عقیدوں تک اور شرکیہ لوگوں سے پھر دم کرواتے وقت تک وہ اس سے دریغ نہیں کرتے. اسی طرح شیطان انہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور ایسے جھانسے میں وہ پنسا دیتا ہے کہ وہ جو اس نے پوری محنت وہ کی ہوتی ہے اس سارے کیے کرائے پہ انسان خود پانی جو ہے وہ پھیر دیتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محنت وہ ایمان اور توحید پر ہونی چاہیے تھی تو لوگ اسے اس قدر کی نگاہ سے وہ نہیں دیکھتے. ایمان اور توحید یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہمارے دروس میں جو سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے وہ ایمان اور توحید پر ہے. لوگ دانستہ نہ دانستہ کسی نہ کسی طریقے میں وہ شرک میں پھنس جاتے ہیں، شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو شرک کے ساتھ اگر تم پھر عمل کرتے بھی رہو تو اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح جس نے کیا، لیکن شرط یہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مومن موحد ہو، تو تب اس کے عمل کی ناشکری وہ نہیں کی جائے گی. فلا کفران لسعیہ، تو ناشکری نہیں کی جائے گی اس کے کوشش کی، اس کے عمل کی، بلکہ اسے اس کا پورا پورا اجر اور بدلہ وہ دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس عمل کو کاتبون لکھنے والے. کہ اللہ کے حکم سے تو جو کرامن کاتبین ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ بامر الہی وہ لکھ رہے ہیں، تو دراصل یہ اللہ ہی اسے لکھ رہے ہیں. اور یہ بھی اس کی ناشکری کی یہاں پہ گویا کہ وہ یہ علت ہے کہ اس کے عمل کی ناشکری اس لیے نہیں کی جائے گی کیونکہ ہم اسے بڑے اہتمام کے ساتھ لکھتے ہیں. چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ذرے کے برابر عمل ہو تو وہ اس میں لکھا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ اس رجسٹر میں وہ ثبت کر دیا جاتا ہے اور وہ اس رجسٹر کا وہ حصہ بن جاتا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کا بدلہ انسان وہ آخرت میں پائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اسے لکھنے والے. اسی لیے سورہ کہف آیت نمبر 30-31 میں بھی آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو ایمان اور عمل صالح، ایمان لائے عمل صالح کیا، تو جس نے اچھا عمل کیا ہے تو ہم اس کا اجر وہ ضائع نہیں کریں گے، بلکہ یہ ان کے لیے وہ بدلے ہیں. اور پھر وہاں پہ آگے بشارت دی گئی تھی. تو اسی طرح وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اسے وہ لکھنے والے. جو چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، کوئی چیز وہ لکھنے سے وہ رہتا نہیں ہے. اور وہ جو اللہ لکھ لے تو پھر وہ ضائع اور بیکار نہیں جائے گا، بلکہ وہ اسی عمل کرنے والے کے لیے اسے باقی چھوڑا گیا ہے تاکہ بروز قیامت اسے اس کا وہ بدلہ وہ دیا جائے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. گزشتہ آیت میں کہ اللہ نے فرمایا کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ کہاں پر یہ ممکن ہے؟ یہ صرف دنیا ہی میں ممکن ہے. تو اب اس آیت میں ترغیب دی جاتی ہے ایمان اور عمل صالح کی طرف. وہ کیسے؟ وہ اسی طرح کہ یہ ایمان اور یہ عمل صالح یہ صرف اسی دنیا میں اس پر محنت یہ ممکن ہے. ایمان اور عمل صالح پر یہ محنت یہ دنیا ہی میں ممکن ہے. اور بندہ ایک مرتبہ دنیا سے چلا جائے تو پھر دوبارہ ایمان اور عمل صالح کے لیے وہ اس دنیا میں لوٹ نہیں سکتا. اسی لیے جو محنت کرنی ہے وہ آج ہی دنیا میں کرنی ہے، ورنہ کل کو پچھتاؤ گے اور پھر کل کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹنے کی بہت تم فرمائشیں کرو گے اور بہت آرزویں اور امیدیں کرو گے کہ کاش میں دنیا کی طرف واپس لوٹ کے جاؤں، لیکن پھر دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا وہ ممکن نہیں ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
اس آیت کے دو معنی ہیں. حرام بمانے منع ہونے کے اور حرام بمانے بند ہونے کے یا ناممکن کے. وحرام علی قریۃ اہلکناہا، یہ اور منع ہے علی قریۃ، یہ ایک بستی والوں پر، علی قریۃ ایک بستی پر، تو وہاں پہ اس میں جو بسنے والے ہیں علی اہل قریۃ، یہ اور منع ہے ایک بستی والوں پر اہلکناہا کہ جسے ہم نے ہلاک کیا ہے. ہلاک بمانے یعنی جس کو ہم دنیا سے وہ رخصت کر دیتے ہیں، یا علی قریۃ اس بستی میں سے جس شخص کو اللہ اٹھا لیتے ہیں. اہلکناہا ہلاک بمانے موت کے بھی آتا ہے، جنہیں ہم موت دے دیتے ہیں، دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. وحرام علی قریۃ اہلکناہا، یہ اور منع ہے علی قریۃ، یہ ایک بستی والوں پر، اہلکناہا کہ ہم انہیں ہلاک کریں، ہم انہیں موت دے دیں. انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ، اس پہلے معنی میں یہ لا یہ زائد ہے، لا زائد ہے. کیا مطلب؟ تو پھر کلام اس طرح ہو جائے گا وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم یرجعون، یہ اور منع ہے ایک بستی والوں پر، اہلکناہا کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، ہم انہیں موت دے دیں. انہم یرجعون، کہ بے شک وہ واپس لوٹ سکتے ہیں دنیا کی طرف. یہ اپنے موت کے بعد وہ دنیا کی طرف ان کا واپس لوٹنا وہ منع ہے. کیا مطلب؟ جب ایک شخص پر دنیا میں ایک مرتبہ ہلاکت آ گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، خواہ عذاب کی صورت میں ہے یا اپنی زندگی کا وہ دورانیہ مکمل کرنے کے بعد، ایک مرتبہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو پھر اب دوبارہ اس کی طرف لوٹنا یہ منع ہے، یہ ناممکن ہے، اور یہ بند ہے، اس پہ دوبارہ وہ لوٹ نہیں سکتا. یہ معنی بھی عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. یہ پہلا معنی یعنی وَمُمْتَنِعٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن يَرْجِعَ أَهْلُهَا، کہ منع ہے ایک بستی والوں پر، اگر اہلکناہا، یہ اہلکناہا کہ ہم ہلاک کریں انہیں کہ وہ دنیا کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں، یہ ان پر منع ہے. کیونکہ اگر لا کو آپ زائد نہیں مانیں گے تو اس صورت میں پھر معنی یہ غلط ہو جائے گا. وہ ایسے کہ منع ہے اعلی قریۃ ایک بستی والوں پر کہ ہم ہلاک کریں انہیں، کہ انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹ سکتے دنیا کی طرف. یعنی بے شک وہ دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے، تو یہ منع ہے ان پر. مطلب یہ اس کا مفہوم مخالف تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کی واپسی وہ جائز ہے، دنیا کی طرف واپس نہ آنا یہ منع ہے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی طرف ان کا لوٹ سکنا یہ ممکن ہے اور یہ جائز ہے. حالانکہ یہ تو معنی ایسے معنی میں تو پھر فساد آئے گا. اسی لیے انہم یرجعون منع ہے ایک بستی والوں پر کہ ہم ہلاک کریں انہیں، کہ بے شک وہ واپس لوٹ سکتے ہیں دنیا کی طرف. یہ دنیا کی طرف واپس لوٹ سکنا یہ ایک بستی والوں پر کہ جنہیں ہم ہلاک کرتے ہیں اور دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، تو یہ منع ہے اور یہ ناممکن ہے ان کا دوبارہ لوٹنا. یا لا زائد نہیں ہے، اور حرام بمانے لازم کے اور واجب کے، مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے. دوسرا معنی وحرام علی قریۃ اہلکناہا، یہ اور لازم ہے ایک بستی والوں پر، یہ اہلکناہا کہ ہم ہلاک کریں انہیں. ان پر کیا لازم ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹ سکتے دنیا کی طرف. دنیا کی طرف جب ایک بستی یا وہ لوگ کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو پھر ان پر یہ لازم ہے کہ وہ دنیا کی طرف دوبارہ وہ لوٹ نہیں سکتے، دنیا کی طرف وہ واپس لوٹ نہیں سکتے. یہی بات یہ سورہ یاسین میں بھی آتی ہے. سورہ یاسین میں 23ویں پارے کے بالکل آغاز میں یہ آتا ہے، آیت نمبر
یہ آیت نمبر 31 ہے 31. الم یرو کم ہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. یہ آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کتنی بستیاں اور کتنی پیڑیاں ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے. انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان لوگوں کی طرف لا یرجعون لوٹ نہیں سکتے. تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے، اور آیت کا حاصل وہ میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا کہ دنیا ہی میں عمل اور ایمان یہ ممکن ہے، دنیا ہی میں انسان یہ کوشش یہ کر سکتا ہے، ورنہ جو شخص ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹنا یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، لازم ہے ایک بستی والوں پر کہ ہم ہلاک کریں انہیں، کہ انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹ سکتے اس دنیا کی طرف. جب ایک شخص دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا تو پھر یہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف وہ لوٹ کر وہ نہیں آ سکتا. یہ دونوں معنی عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل ہیں. جی اسی لیے لوگوں نے یہ جی اس حالت کی بات ہے کہ جس میں انسان جاگے ہوئے یہ کر سکتا ہے، اور باقی ماندہ جو عالم رویا ہے، خواب کی جو حالت ہے، اور اس میں جی انسان کو مردوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ عالم رویا کی بات نہیں ہے، وہ الگ عالم ہے، اور اس پر شریعت کے احکام وہ مرتب نہیں ہوتے. پیغمبروں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے. اسی لیے ہم انسان کے زندہ ہونے کی اس حالت اس کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا. اس لیے لوگوں نے جو قصے کہانیاں بنائی ہیں کہ ارواح جو ہیں یہ آتی ہیں، اور پہلے 3 دنوں میں، اور خصوصاً ان مولویوں نے کہ جو مردے کے ہاتھ سے یہ خیرات وغیرہ اور کھانے شانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے بہت سارے قصے کہانیاں وہ بنائی ہوتی ہیں کہ مردہ جب یہاں سے پھر وہ چلا جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ آتی ہے، اور یہاں پہ گھر کے ارد گرد وہ روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں یہ صرف جی اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے جی انہوں نے یہ قصے کہانیاں، من گڑت قصے کہانیاں یہ بنائی ہیں. قرآن کہتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ لازم ہے ایک بستی والوں پر یا پہلے معنی میں، اور منع ہے اور ناممکن ہے ایک بستی والوں پر کہ ہم ہلاک کریں انہیں، کہ بے شک وہ واپس لوٹ سکتے ہیں دنیا کی طرف. یہ ناممکن ہے اور یہ منع ہے. جی اسی لیے دنیا کی طرف جی ارواح کا دوبارہ بدن کے ساتھ کب یہ متصل ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ روحیں یہ اپنے بدنوں کے ساتھ یہ ملا لی جائیں گی. ابن کثیر نے یہ آیت نمبر 169 سورہ آل عمران، اس کے تحت میں نے یہ کافی تفصیل اور وضاحت کی تھی کہ اس آیت کے تحت انہوں نے مسند احمد کی ایک روایت وہ ذکر کی ہے، اور اس کی سند وہ اتنی ایک بہترین سند ہے کہ اس میں 3 ائمہ اربعہ میں سے وہ اس کی سند کا حصہ ہیں. جی امام احمد ابن حنبل نے یہ روایت سنی ہے امام شافعی سے، اور امام شافعی نے یہ روایت سنی ہے امام مالک سے. 3 ائمہ ہیں اس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسمۃ المؤمن طائر، نسمۃ المؤمن طائر، ایک ایمان والے کی روح یہ ایک پرندے کی شکل میں یہ ہوتی ہے، اور تعلق فی شجر الجنہ، جنت کے باغات میں اور جنت کے، یہ عالم برزخ کا حال ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کے چلا جاتا ہے تو مومن کی روح وہ جنت کے نعمتوں میں وہ پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور ایک پرندے کی شکل اللہ اسے دے دیتے ہیں. تعلق فی شجر الجنہ، اور وہ جنت کے درختوں میں وہ پھر رہی ہوتی ہے. کب تک روح کی یہ حالت ہوگی مومن کی؟
حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ اس روح کو اس کے بدن کی طرف بروز قیامت وہ لوٹائیں گے۔ یہ قبر میں یہ انسان کا بدن جہاں کہیں پہ بھی پڑا ہو، خواہ وہ زمین میں دفنایا جائے، خواہ وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو، تو اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح کا وہ تعلق ہوتا ہے کہ اگر اس روح کو نعمتیں اور مزے وہ پہنچتے ہیں تو اس کا یہ بدن، خواہ وہ زمین میں مٹی ہو چکا ہو، اس کے بدن کو وہ اثر، وہ خوشی وہ پہنچتی ہے اس کے ذرات کو، اور خواہ ایک انسان وہ سجین میں ہو اور اس کے روح کو وہ جو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس کے بدن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے اور اس بدن کے ذرات کو بھی وہ تکلیف وہ پہنچتی ہے، کیونکہ برزخ کے احوال انسان اسے سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اسے جانتے نہیں ہو۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، یہ انسان یہ کب تک یہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے، یہ روحیں کب تک یہ واپس یہ نہیں آ سکتی۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ حتیٰ کا تعلق اسی گزشتہ آیت کے کب تک وہ نہیں لوٹ سکیں گی، مردوں کا یہ لوٹنا، ان کی روحوں کا یہ لوٹنا کب تک منع ہے؟ حتیٰ اذا فتحت، حالانکہ یاجوج اور ماجوج یہ تو دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ قرآن مجید نے وہ جو وقت موعود ہے قیامت کا جو وعدہ ہے، تو اس کے قرب کی ایک خاص علامت بھی قرآن نے بتا دی۔ یہاں پہ وہ قیامت کا جو وقوع ہے تو اس سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ہے اور وہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، تو قرآن مجید نے یہاں پہ قیامت کے قرب کی اور قیامت کی بڑی نشانی وہ بتائی ہے کہ یہ اس وقت تک، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج وماجوج، یاجوج اور ماجوج، اور اس پر تفصیل یہ ہم سورہ کہف میں وہ کر چکے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی اصل میں انسان ہی ہیں، زیادہ جو مشہور قول ہے، اور یہ حضرت نوح کی اولاد یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ، اور پھر اس حوالے سے کافی مختلف اقوال یہ پائے جاتے ہیں، یہ اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ کہاں پہ ہیں۔ دنیا نے آج یہ کتنی ترقی بھی کر لی، لیکن یاجوج اور ماجوج، اور ہمارا تو قرآن پر یہ عقیدہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ان کے لیے بند جو ہے یہ باندھا گیا ہے، کہاں پہ ہیں اللہ ہی کو علم ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے، اور اس فتحت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک یہ کھولے نہیں گئے ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب انہیں کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ ہوں گے من کل حدب، ہر بلندی سے۔ حدب بلندی کو کہتے ہیں، حدبت الارض، زمین کا ایک حصہ وہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیلا۔ وہم من کل حدب، اور یہ ہوں گے ہر ایک بلندی سے، ہر ایک ٹیلے سے، ینسلون، اور یہ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے، ہر ٹیلے سے، ینسلون، پسل رہے ہوں گے۔ ینسلون، جی، نسل ینسل نسلن، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ چلنے میں تیز رفتاری سے وہ چلے تو یہ نسل اسے کہتے ہیں۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے وہ آ رہے ہوں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ یاجوج اور ماجوج من کل حدب، ہر ایک بلندی سے، ینسلون، پسل رہے ہوں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں یہ کھول دیے جائیں گے اور اتنی زیادہ تعداد میں یہ ہوں گے، جس طرح اوپر سے ایک چیز وہ تیزی سے آتی ہے تو اسی طرح تیزی سے یہ زمین میں یہ پھیل جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ گیا الوعد الحق، وہ وعدہ سچا، وہ وعدہ برحق۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا تو اب یہ قیامت کے نزدیک آنے کا بالکل
وہ وقت قریب آ گیا. سورت کے آغاز میں بھی کہا تھا اقترب للناس حسابهم واقترب الوعد الحق کو، اور قریب آ گیا وہ وعدہ سچا. فاذا هي شاخصة، یاجوج اور ماجوج یہ نکل آئیں گے، تو اب وہ جو سچا وعدہ ہے قیامت کا بس وہ قریب آ گیا. ابھی یہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت یہ ہوا چاہتا ہے. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، فاذا هي شاخصة، تو جب قیامت وہ قائم ہو جائے گی، فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، تو پس اچانک ہیا اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں. ضمیر قصہ یعنی اس کے لیے ماقبل جو مرجع ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہیا یہ کس کی طرف راجع ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے پس اچانک قصہ یہ ہوگا. اور اسے جب یہ ہیا مؤنث کی شکل میں یہ آتا ہے تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور جب یہ مذکر کی ضمیر آتی ہے ہوا تو پھر اسے ضمیر شان کہتے ہیں. جس طرح قل هو اللہ احد میں وہاں پہ ضمیر شان ہے، قل کہہ دیجئے پیغمبر ہوا شان یہ ہے، اور یہاں پہ ہی یہ ضمیر قصہ ہے. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، پس اچانک قصہ یہ ہوگا کہ شاخصۃ پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، ابصار الذین، شخصا یہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں جو ہے یہ بالکل نکل آتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں. تو فاذا هي شاخصۃ، پس اچانک قصہ یہ ہوگا شاخصۃ کہ پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا، آنکھیں کہ ان لوگوں کی، نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا. یعنی کافر بالکل حق کے بکے رہ جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بالکل حق کے بکے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ بڑی اچانک یہ قیامت یہ قائم ہوگی. یا ویلنا، اور کہیں گے کہ یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، ہائے شامت ہماری. یہ قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق تھے ہم فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس دن سے تو ہم بڑی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو کیا یقیناً اس دن سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے تو انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ تو یہ بل یہ اضراب کے لیے ہے. خود ہی اقرار کریں گے کہ نہیں، غفلت کیسی، غفلت تو تب ہوتی کہ ہمیں کسی نے خبردار نہ کیا ہوتا. بلکہ خود کہیں گے اور خود یہ اعتراف کریں گے کہ ہم اصل میں ظالم تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم. سورت کے آغاز میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، غالباً آیت نمبر 14-15 میں، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ان پر عذاب آئے گا دنیا میں تو یہ کہیں گے کہ یا ویلنا، اور ہم اسی طرح غفلت میں تھے، انا کننا ظالمین. تو قیامت میں بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، تحقیق تھے ہم غفلت میں اس دن سے، بلکہ تھے ہم ظالم. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پر جو کوئی عمل کرے نیک اس حال میں کہ وہ مومن موحد ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ناشکری نہیں کی جائے گی اس کے کوشش کی، اس کے عمل کی، بلکہ اسے اس کا پورا پورا بدلہ وہ دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس عمل کو کاتبون لکھنے والے. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ اور منع ہے ایک بستی والوں پر کہ ہم نے ہلاک کیا ہو انہیں، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ واپس لوٹ آ سکتے ہیں دنیا کی طرف. یہ ان پر منع ہے، یہ ان پر بند ہے، یہ ناممکن ہے. یا دوسرا معنی اور لازم اور واجب ہے ایک بستی والوں پر کہ ہم نے ہلاک کیا ہو انہیں، کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹ سکتے دنیا کی طرف. بس دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا تو اب واپس اس کا رجوع وہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے جو عمل کرنا ہے تو وہ آج دنیا ہی میں کرو، آج ہی موقع ہے، ورنہ کل پھر یہی افسوس کرو گے کہ قد کننا فی غفلت من ھذا. یہ کب تک یہ نہیں لوٹیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وہم من کل حدب، اور وہ ہوں گے ہر ایک بلندی سے، ینسلون، پسلتے ہوئے، اور پسلتے ہوئے وہ آ رہے ہوں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا یہ الوعد الحق، وہ وعدہ برحق، وعدہ سچا. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا،
تو بس اچانک قصہ یہ ہے کہ پٹی کی پٹی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی اور ہائے افسوس ہمارے لیے، قد کننا فی غفلت، تحقیق تھے ہم غفلت میں، من ھذا اس دن سے، بل کننا ظالمین، غفلت کیسی بلکہ تھے ہم ظالم، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے اور ہمیں تو ڈرایا گیا تھا اور ہمیں اس دن سے خبردار کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔